بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مریم شیخ۔ اشال فاطمہ جو میٹرک کرتی ہے، جو خواب دیکھتی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور اپنے ماں باپ کا روشن کرنا ہے، جو خواب دیکھتی ہے اپنے فیوچر کے، اپنے مستقبل کے، اپنے روشن مستقبل کے، اس محفوظ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ بہت محفوظ ہے خواتین کو لے کے۔ کس حد تک محفوظ ہے؟ اگر سال کی بات کی جائے 2025 کی، تو تقریباً 7,500 فیمیلز ہیں جن کا مرڈر ہوا ہے، اور ان کو درندوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا، اور ہراسانی کے تو اتنے کیسز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ آئے دن کوئی درندہ، کوئی اوباش راہ چلتی لڑکی کو جو ہے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، آئے دن راہ چلتی لڑکی کو جو ہے وہ چھیڑ دیا جاتا ہے۔ بات کروں گی اشال فاطمہ کی۔ ابھی کچھ دن قبل جو ہے وہ لاہور کی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 18 سال کی لڑکی تھی، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو ابورشن کروایا گیا، اور ابورشن کروانے کے بعد بھی وہ بچی جو ہے وہ نہیں ریکور کر سکی، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی ہفتے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اسی بات کو۔ اشال فاطمہ گھر سے نکلتی ہے اپنی 11th کلاس کی رول نمبر سلپ لینے کے لیے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے۔ اس سیکیور پاکستان میں، اس محفوظ پاکستان میں وہ باہر نکلتی ہے، لیکن وہ واپس نہیں آ پاتی۔ نہ ہی اس نے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے، نہ ہی اس نے کوئی اتنے واحیات جو ہے وہ ڈریسنگ کر رکھی تھی، اور نہ ہی وہ خود اتنی کوئی واحیات لگ رہی تھی کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جائے کہ جی وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس نے کپڑے اتنے چھوٹے پہنے ہوئے تھے، وہ تو واحیات تھی، وہ تو ہے ہی ایسی تھی، وہ تو کریکٹر لیس تھی۔ 4 اوباش جو ہیں درندے، انہوں نے جو ہے وہ اس سے اٹھا کر لے گئے۔ اس کو 3 دن تک انجیکشنز لگاتے رہے، نشاور گولیاں دیتے رہے، اس کو بار زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ جب اس کی حالت بگڑ گئی، طرح طرح کے انجیکشنز کے ساتھ، طرح طرح کی دوائیوں کے ساتھ اس کی حالت غیر ہو گئی، تو اس کو ایک اسٹریچرز پہ لٹا کے جو ہے وہ اسٹریچر پہ ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اور اس کو وہاں پہ چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا قصور تھا اس کا؟ میں جب بھی ایسی کسی موضوع پہ بات کرتی ہوں، ایسی کوئی ویڈیو بناتی ہوں، تو میری زبان ساتھ نہیں دیتی میرے الفاظ کا، میری باڈی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ میں خود کانپتی ہوں کہ میں بھی اسی محفوظ پاکستان کا حصہ ہوں، جہاں پر ہر آئے دن دہاڑے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا کیس، کچھ نہ کچھ نیا رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا قصور تھا اس بچی کا، مجھے بتائیں۔ خیر، وہ اتنے کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی، اتنی اس میں جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی کہ وہ لڑ نہیں سکی، اور آخرکار وہ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ ہاسپٹل سے کال جاتی ہے اس کے گھر والوں کو، اور کہا جاتا ہے کہ آئیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کو لے جائیں۔ ہماری پولیس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کن کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمیں محفوظ کرنے والے خود جو ہیں وہ خواب ہر گوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ہماری CM صاحبہ جو ہیں وہ خود ایک خاتون ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ہر پاکستانی بیٹی، ماں، بہن یہاں محفوظ ہے۔ کہاں محفوظ ہیں؟ مریم نواز صاحبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، بتائیں مجھے کہاں محفوظ ہے؟ مجھے کوئی ایک دن ایسا یاد کروائیں جب ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہ ہوا ہو۔ تو میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز آپ نے جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے خواب دکھائے تھے خواتین کو۔ ہم لوگوں کو محفوظ لگنے لگا تھا جب آپ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان میں ہم فیل کرنا چاہتے ہیں اس محفوظ پاکستان کو، ہم رہنا چاہتے ہیں اس محفوظ پاکستان میں، جہاں پہ ہم بھی جو ہے وہ سر اٹھا کے بنا ڈرے، بنا کسی خوف کے چل سکیں، جیسے یورپ میں چلا جاتا ہے، جیسے گلف میں چلا جاتا ہے۔ آپ جب بھی جس ٹائم مرضی جو مرضی پہن کے باہر نکل جاؤ، آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ آپ کے یہی درندے، یہی گندے پاکستانی مرد وہاں پہ آپ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ وہاں پہ ان کی جو انسانیت وہ جاگ جاتی ہے، ان کی حیوانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لاز، ان کے قانون وہ بہت اسٹرانگ ہیں، وہ ان کو ہلنے جلنے بھی نہیں دیتے۔ ہمیں بھی وہی محفوظ پاکستان، وہی محفوظ جگہ چاہیے۔ میری آپ سے اپیل ہے، آپ خود بھی ایک خاتون ہیں، اور ہم خاتون جو ہیں، ہم خواتین جو ہیں وہ آپ سے ایک امید وابستہ کیے بیٹھی ہیں۔ اب